अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया का प्रोग्राम आवाम की अदालत। आवाम की अदालत में आवाम शाफ़ी से क्या सवाल करती है, आइए आवाम की ज़ुबानी सुनते हैं। आवाम की अदालत में आज जो पहला दर्द है या पहला सवाल है वो ये है कि हज़रत साहब चंद दिन पहले आपने तलाश चैनल पर एक बयान अपलोड किया कि तुम्हारा दोस्त कौन और दुश्मन कौन, अपनी सफ़ों में मुनाफिक को पहचानो। मैंने वो बयान सुना और जो अमल आपने बताया था वो अमल भी मैंने न चाहते हुए किया। मैंने ये अमल जब शुरू कर दिया तो आपके बयान में बार बार इस अमल को करने की हौसला शिकनी की गई थी। मैं अमल भी करती रही और परेशान भी रही कि मक्खी देखकर नहीं खाई जाएगी, मगर मैंने बहुत बड़ा हौसला और ज़र्फ करके ये अमल कर लिया क्योंकि मेरा घर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। मैंने मजबूर होकर जब ये अमल किया तो पहले मुझे शक था, फिर बाद में मेरा शक यकीन में बदल गया जब 3 दिन के अमल के बाद मैंने देखा कि मेरी सगी माँ और मेरी सगी बहन ही मेरी दुश्मन हैं, जो जादू कर कर के मेरे घर को बर्बाद कर रही हैं, मेरी शोहर से और ससुराल से लड़ाइयाँ करवा रही हैं। हज़रत साहब जो ख्वाब में मैंने देखा वो हकीकत में भी बाद में मेरे सामने आ गया। अब मेरी ज़िंदगी जो पहले मसाइल का शिकार थी, हज़रत साहब अब मेरी ज़िंदगी अज़ाब बन गई है। दिल करता है या तो खुद मर जाऊं और बच्चों के साथ खुदकुशी कर लूं, या फिर अपनी माँ को और अपनी बहन को मौत के घाट उतार दूं, जिन्होंने पिछले 7 साल से मुझे जादू कर कर के जलीलो ख्वार कर दिया है। मुझे इन दो में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना है। मेरी रहनुमाई करें। अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सोच सोच कर पागल हो जाती हूँ। खुदा के वास्ते मेरी मदद करें, मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दें। उन्होंने अपना नाम भी लिखा है और ये खातून सादकाबाद से हैं। आवाम की अदालत में पहला दर्द क्या है कि वो रिश्ते, जिन रिश्तों पर इंसान आंखें बंद कर कर एतमाद करता है, अल्लाह 2025 में वो रिश्ते भी काबिले भरोसा नहीं रह गए। शाफी ने आवाम की अदालत में आने से पहले ये बात 2024 के आखिरी अयाम में उम्मत पे खोल दी थी कि 2025 शैतानियत का साल है, 2025 रूहानियत का साल है। हर आने वाले दिन में शैतानियत बढ़ती जाएगी और ये जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं शाफी आवाम की अदालत में, इसका मकसूद और मतलूब भी यही है कि आप लोगों में शऊर बेदार हो कि किस तरह नेगेटिव एनर्जी हमारे रिश्तों को खोखला कर रही है, या हमारी जड़ों को खोखला कर रही है, या हमारे प्यारों को हमसे दूर कर रही है। अलग अलग माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है। ये वो रिश्ते हैं जिनको ना छोड़ा जा सकता है इन हालात में और ना इन रिश्तों को निभाया जा सकता है। इस खातून का दुख अपनी जगह पे बजा है। जब मैंने ये बयान किया, मैंने बयान के अंदर कमों पे 7 या 8 बार एक फिक्रे को दोहराया था कि आपने ये अमल नहीं करना, आपने ये अमल नहीं करना। इंतहाई बाअमर मजबूरी आपने ये अमल करना है। अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आपने महज शौक से ये अमल नहीं करना कि हमारे ख़ानदान में मुनाफिक कौन है, या मेरी सफ़ों में मुनाफिक कौन है, या जो मेरा हल्का अहबाब है उसमें मेरा सज्जन कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। कमों पे 7-8 बार आधे घंटे के एक बयान में मैंने फ़िक्रा दोहराया, आपको ताकीद की थी कि आपने ये अमल नहीं करना। कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए वो अमल बताना ज़रूरी था, इसलिए अमल बताया, और इस खातून ने भी वो अमल कर लिया। क्यों? वो मजबूर थी कि उनके ऊपर बार बार जादू हो रहा था। जब उन्होंने वो अमल किया तो अल्लाह ने हकीकत को खोल दिया कि अपने ही नशेमन पे बिजलियां गिरा रहे हैं।
अपने ही घर बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह वालों, ये क़यामत नहीं है तो और क्या है। मैं क्या कहता हूं कि जब क़यामत आएगी वो खुद बताएगी कि क़यामत का आना जरूरी था। क़यामत आएगी तो वो खुद बताएगी कि क़यामत का आना जरूरी था। अल्लाह वालों, मां से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है, बहन से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। तो जिस खातून की मां दुश्मन बन गई है, जिस खातून की बहन दुश्मन बन गई है, वो शाफी के बताने पे वो अमल ना करे तो वो शक फूफी पे करती रहे, वो शक दुरानी पे करती रहे, वो शक हमसायों पे करती रहे। तो अल्लाह वालों, जब मैंने अमल बताया तो इस खातून ने जो सादकाबाद से हैं, जिन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ है, उन्होंने वो अमल किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर हकीकत खोल दी है। अब वो क्या कह रही हैं कि देखकर मक्खी नहीं खाई जा सकती। और ये फिक्रा मैंने उस बयान के अंदर 2-3 बार बोला था कि जब आप ये अमल कर लेंगे तो देखकर मक्खी नहीं खा सकेंगे आप। अगर आप ये अमल कर लेंगे, आपको हौसला अपना ज़र्फ बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। फिर ये बात भी मैंने कही थी, अगर आपके ऊपर अल्लाह हकीकत खोल देता है तो आपको पर्दे भी रखने पड़ेंगे, जो कि ये खातून नाकाम हो गई हैं, ये नाकाम हो गई हैं। उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों, मेरी माँ ही मेरा घर बर्बाद कर रही है जादू कर करके या जादू करवा करवा के। साथ मेरी बहन मिली है, 7 साल से मैं अजियत में हूं। क्यों, शोहर लड़ता है, ससुराल वाले टफ टाइम इस खातून को दे रहे हैं। अब वो फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई है, या तू नहीं है तो या फिर मैं नहीं हूं। शाफी है अवाम की अदालत में। अगर मैं आपको अपनी अदालत में ले आऊं तो मुझे तुम क्या जवाब दोगे, या इस खातून को क्या जवाब दोगे कि ये खातून अब मसले से कैसे निपटे। अब माँ बाप को स्पेयर करती है तो खुद मरती है, ससुराल के हाथों, शोहर के हाथों खुद मरती है, बच्चों से महरूम होती है। और अगर माँ बाप को मारती है तो ससुराल तो बच जाएगा, फिर अल्लाह के हाथों मरती है। सवाल यह है कि शाफी इस खातून को क्या जवाब दे। कोशिश करता हूं अल्लाह उसका दिल मुतमिन कर दे। और आप हजरात भी जो सुन रहे हैं, शाफिया सोशल मीडिया पे जो लोग सुन रहे हैं, आप भी दुआ करें कि दुनिया भर में ऐसे लोग जो अपनों के हाथों डसे जा रहे हैं, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, और जो उनको डस रहे हैं अल्लाह उन्हें हदायत अता फरमाए। दुआ के अलावा हमारे पास कुछ देने को नहीं है। देखें, जो मेरा मौक़िफ़ है वो ये है कि मैंने रोका था कि आपने ये अमल नहीं करना, अब आपने अमल कर लिया, या और भी कुछ सुन रहे उसने ये अमल कर लिया, उसमें पराया दुश्मन निकल आया है या अपना दुश्मन निकल आया है। अब आप शरीयत का मसला समझ लें। अल्लाह ने शर से बचने का हुक्म दिया है, चाहे वो शर इंसान की तरफ से है, चाहे वो शर जिन्नात की तरफ से है। यानी किसी भी मखलूक की तरफ से शर है तो उससे बचने का हुक्म है, ना कि उस मखलूक को मारने का हुक्म है। बात समझ आ रही है कि हमने मखलूक को मारना नहीं है जिसके शर से हमें नुकसान पहुंच रहा है, हमने उस मखलूक के शर से बचना है। अब हम ना तो ससुराल को छोड़ सकते हैं, ना अपना घर बर्बाद कर सकते हैं, और ना मां को और बहन को मौत के घाट उतार के हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह को नाराज कर सकते हैं। क्यों, अल्लाह ने शर से बचने का हुक्म दिया है। जिससे शर फैल रहा है उसको मारने का हुक्म नहीं दिया। हां, शर को खत्म करना है, जो शर फैला रहा है उसको भी खत्म करना है। तो इसकी इजाजत वक्त का हुक्मरान देगा, मैं आप ये फैसला अपने हाथ में नहीं ले सकते। इस तरह तो जंगल का कानून बन जाए, चाहे आप किसी को रूहानी तौर पे कत्ल करो तो चाहे किसी को आप ज़ाहरी तौर पे कत्ल करो, कत्ल कत्ल है। कितने बयानात के अंदर शाफी ने यह बात समझाई है, अगर आप ज़ाहरी तौर पे कत्ल करोगे तो उसकी FIR थाने कचहरी में कटेगी, और किसी को मख्फी तौर पे आमाल के जरिए, जादू के जरिए, नजर बद के जरिए कत्ल करोगे तो उसकी FIR अल्लाह के हां कटेगी।
تو اللہ تمہیں مثال عبرت بنا دے گا۔ اب یہ خاتون ماں کو رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، بہن کو رستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، یہ ظاہری اسباب اختیار کرتی ہیں یا جادو کا سہارا لیتی ہیں، دونوں صورتوں میں ان کی دنیا بھی اور ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو ایسے مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، ایسے کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں، انہیں میں یہی تلقین کروں گا کہ صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں، اور وہی عمل جو آپ نے کیا تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اپنوں کی یا پرایوں کی حقیقت کھول دی ہے، اسی عمل کو آپ ہر نماز کے بعد کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز قلیل عرصے میں اللہ ان کو اپنی ڈال دے گا۔ آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے اور میں نے یہ سوال رب کی عدالت میں پہنچا دیا ہے، صرف آپ صبر کریں، وہی عمل جو آپ نے سجن اور دشمن کی پہچان کے لیے کیا تھا یا اپنی صفوں میں چھپے منافقین کو پہچاننے کے لیے کیا تھا، اسی عمل کو یعنی 11 بار سورہ فلق اور 11 بار سورہ ناس، اول و آخر ایک بار درود ابراہیم، اور ہر بار ہر سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کیا تھا منافقین کو پہچاننے کے لیے، یہ عمل کیا تھا دشمنوں اور دوستوں کو پہچاننے کے لیے، اسی عمل کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی عرضی رب کی بارگاہ میں ڈال دی گئی ہے، اللہ ان کو مثال عبرت بنا دے گا، آپ کے دشمنوں کو لٹکا دے گا، آپ کے دشمنوں کو اپنی ڈال دے گا، وہ ادھر مصروف ہو جائیں گے، تو یوں آپ کی دنیا بھی بچ جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بچ جائے گی۔ اس خاتون سمیت جو صادقہ باز سے ہیں، کوئی بھی آپ میں سے یا دنیا بھر سے سوشل میڈیا پہ جو سن رہے ہیں، اس کرب سے اس اذیت سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے کوئی ظاہری اسباب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنے، اور نہ ہی آپ نے کوئی مخفی اسباب کسی کو مارنے کے لیے استعمال کرنے۔ جادوگر اللہ کا دشمن ہے، جادوگر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، جادوگر اتنا بڑا بدبخت ہے، جادوگر اور جادو کروانے والا یہ دونوں اتنے بڑے بدبخت ہیں، ان کی ماہ رجب میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی ماہ شعبان میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی لیلۃ القدر کی رات جو ہوتی ہے اس میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی رمضان المبارک میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی چاند رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان شرک لظلم عظیم، اللہ ان کو خود ہی مثال عبرت بنا دیتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اس گند میں ہاتھ ڈال کر خود کو گندا نہیں کریں، آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں، وہی عمل جو آپ نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے استعمال کیا میرے کہنے پہ، وہی عمل یعنی سورہ فلق ناس 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اللہ ان کو اپنی ڈال دے گا۔ اور اگر آپ جذباتی پن کا مظاہرہ کریں گے، ظاہری اسباب اختیار کر کے ان کو نقصان پہنچائیں گے، یا جادو کا سہارا لے کے ان کو نقصان پہنچائیں گے، یا قرآنی اعمال کے ذریعے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، پھر ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اگلی بات اور بڑی اہم بات، اگر آپ جادو سے ڈرتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں خمار ہے، یا آپ کے ذہن میں کسی نے یہ بات ڈالی ہے، یا آج کے دور میں رسالہ یا یوٹیوب سے کوئی عمل آپ نے لیا ہے کہ قرآنی عمل سے ان کو سزا دیں، اگر آپ نے کسی قرآنی عمل سے ان کو سزا دینے کی کوشش کی اور وہ سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوئی، تو وہ عمل پلٹ کر رہے گا، وہ عمل پلٹ کر رہے گا، وہ عمل پلٹ کر رہے گا، اور آپ مثال عبرت بن کر ہوگے۔ آپ کے بچے بھی برباد ہو جائیں گے، آپ کا سسرال بھی برباد ہو جائے گا، صرف آپ کی یہ نسل برباد نہیں ہوگی، اللہ آپ کی 7 نسلوں کو برباد کر دے گا، کیوں؟ یہ ہلاکت کا عمل ہے، اور ہلاکت کا عمل جب پلٹتا ہے تو یہ 7 نسلوں کو ہلاک کر دیتا ہے، چاہے قرآن سے کرو تو چاہے جادو کا سہارا لو۔
چاہے جادو کا سہارا لو۔ ہاں یہاں یہ تھوڑا سا فرق ضرور ہے، اگر قرآن سے کوئی ہلاکت کا عمل کرتا ہے، اللہ نہ کرے وہ عمل پلٹ آتا ہے، وہ عمل پلٹ آتا ہے، تو دنیا برباد ہوگی، آخرت بچ جائے گی، دنیا برباد ہوگی، آخرت بچ جائے گی۔ اگر جادو کا سہارا لیا تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اگلی بات ایسے نہیں کہوں گا، آنکھیں ملو اور کانوں کے اندر انگلیاں بھی مارو تاکہ دونوں سوراخ کھل جائیں، ان کے رستے بعد دل میں اتر جائے۔ آپ نے جادو کے ذریعے ساس کو یا بہن کو یا ماں کو، دوست کو یا کسی دشمن کو مثال عبرت بنانے کی کوشش کی یا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی سمجھ ہے کہ جادو شرک ہے، جادو شرک ہے، آپ ڈریں گے، آپ ڈریں گے۔ اگر آپ نے قرآن سے کسی کو مثال عبرت بنانے کی کوشش کی یا سزا دینے کی کوشش کی، جو سزا آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں، جس طرح یہ خاتون ان کو ہلاک کرنا چاہ رہی ہے، ہلاک کرنا چاہ رہی ہے، اگر وہ سزا ان کی نہیں بنتی اور کسی قرآنی عمل سے واقعی ہی وہ لوگ ہلاک ہو جاتی ہیں جن کو یہ خاتون ہلاک کرنا چاہتی ہے، یا آپ اپنے دشمن پہ یہی سورہ فلق ناس کا عمل یا کوئی قرآنی عمل ہلاکت کی نیت سے کرتے ہیں اور آپ کا دشمن ہلاک ہو جاتا ہے جبکہ اس کی سزا ہلاکت نہیں بنتی تھی، تمہاری دنیا بھی قرآن سے برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ذہن میں جو خمار ہے اس کو نکال دو، کوئی غلط فہمی ہے تو وہ نکال دو، کوئی اشکال ہے تو وہ نکال دو، یا اپنی عدالت لگا کر اپنے ہی حق میں فیصلہ خود ہی کر لیا ہے کہ وہ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں، ہم انہیں ہلاک کر دیں۔ آنے والے دنوں میں عوام کی عدالت میں ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ جادو کا علاج آج کے دور میں صرف حضرت صاحب جادو ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امت تباہی کے کس دھانے پہ پہنچی ہوئی ہے، کس دھانے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو میں نے جو بات واضح کی ہے، جو پیغام دی ہے، جو اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے کسی کو برباد کیا جائے تو یہ بات ہر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کا کیا بھیانک انجام ہوگا یہ ممکن ہے اس سے وہ لا علم ہو، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ یہ ہے غلط۔ لیکن قرآن کے بارے میں آپ کو اشکال ہو سکتا ہے، آپ بچت کا سوچ سکتے ہیں، آپ کو یہ بھروسہ ہوگا کہ یہ قرآن ہے، میں صرف اسے نقصان پہنچاؤں گا، مجھے نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے کیا نقطہ واضح کیا ہے کہ اگر قرآنی کسی عمل سے آپ نے کسی کو ہلاک کرنے کی کوشش کی اور اس کی سزا ہلاکت نہیں بنتی تھی، اب وہ قتل ہو گیا، روحانی طور پہ آپ نے قرآن کے ذریعے اس کو قتل کر دیا، تو اب آپ کی دنیا بھی گئی اور اب آپ کی آخرت بھی گئی۔ جو بات میں نے پہلے کہی ہے وہی بات دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جن کے دشمن ایکسپوز ہو چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہمارا کون دشمن ہے، چاہے وہ پرائے ہیں چاہے وہ اپنے ہیں۔ ان سے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العزت نے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے سورہ فلق ناس کو 2 بار نازل فرمایا ہے۔ یہ دونوں صورتیں مکی بھی ہیں اور یہ دونوں صورتیں مدنی بھی ہیں۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو دشمن کے کسی بھی طرح کے شر سے ذلیل ہو رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں، وہ انہی 2 صورتوں کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھتے رہیں اور اپنے دشمنوں کا تصور کر کے پھونکتے رہیں اور معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں۔ انشاءاللہ قلیل عرصے میں اللہ خود ہی فیصلہ فرما دے گا۔ آپ نے خود سے عدالت نہیں لگانی۔ اگر آپ نے خود سے عدالت لگائی اور آپ فیصلہ غلط کر بیٹھے، سزا دینے چلیں گے آپ دوسروں کو، لیکن آپ خود مثال عبرت بن جائیں گے۔ یہ تھا آج کا پہلا دکھ یا پہلا سوال عوام کی عدالت میں۔ شافی کو عوام نے اپنی عدالت میں گھسیٹا ہے اور ہم نے عوام کو اللہ کی عدالت میں پہنچا دیا ہے۔ عوام کی عدالت میں عوام کا دوسرا سوال آج یہ ہے،
अस्सलामु अलैकुम। शाफी साहब, मेरी शादी को 11 साल होने को हैं। मेरे 5 बच्चे हैं। मेरा शोहर कमाता नहीं, उसका कोई अपना रोज़गार भी नहीं, क्योंकि मेरा ससुर अपने बेटे को कोई भी कारोबार नहीं करने देता। वो कहता है मैं आपको हर माह पैसे दिया करूँगा, बस उन्हीं पैसों पर आपने गुजारा करना है। मेरा ससुर मेरे शोहर को हर माह कुछ रकम देता और उससे हम घर को चलाते। यूं निज़ाम चलता रहा। जब शादी को 5 माह गुजर गए तो मेरे ससुर ने मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात का मुतालबा शुरू कर दिया। मेरे इनकार पर घर से निकालने की धमकी देना शुरू कर दी और बाद में फिर माहाना खर्चा जो हमें देते थे वो भी बंद कर दिया। एक दिन मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे ससुर ने मेरे साथ जबरदस्ती कर डाली, यानी मेरे से जिना कर लिया। मैंने घर बचाने के लिए खामोशी अख्तियार की, मगर फिर मेरा ससुर यही हरकत यानी जिना हर महीने करने लगा, यानी ये हरकत फिर हर महीने होने लगी। इनकार पर घर से निकलो और खर्च भी बंद करने की धमकी देना शुरू कर दी। शाफी साहब, 3 साल मैंने इसी कर्ब में गुजारे। आखिर तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया और किराए के घर पर मैं अपने बच्चों और शोहर के साथ चली गई। शोहर क्योंकि कुछ करता नहीं है और ना ही हमारे पास वसाइल हैं, वहां जाकर हम 5 महीने का मकान का किराया अदा ना कर पाए तो मालिक मकान ने सामान उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दे दी। जब मैंने उसके घर जाकर मिन्नत समाजत की तो वो भी मेरे ससुर की तरह दरिंदा निकला और उसने 2 टोक अंदाज में मुझे कहा, या तो मेरा किराया अदा करो, यानी जिस मकान में आप रह रहे हैं उसका किराया अदा करो, या फिर मुझे राजी करो, यानी मेरे से गुनाह करो। रहने को जगह नहीं थी, कहां जाती। कई बार मालिक मकान ने किराए के बदले मुझसे जिना किया। दोबारा हम मजबूर होकर 8 माह के बाद अपने ससुर के पास आ गए। तब से अब तक मेरा ससुर मेरे से जिना करता है। हालात से मजबूर होकर मैंने अपने शोहर को बताया तो मेरे शोहर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो करता है तो करे, मेरा बाप है, मैं उसके सामने नहीं बोल सकता। शाफी साहब, मेरा ससुर काला जादू करता है, उसके साथ हवाई चीजें हैं, इसलिए वो मेरे साथ ओरल सेक्स करता है और यही काम मेरा शोहर भी करता है, यानी मेरा शोहर भी ओरल सेक्स करता है। और ये दोनों कहते हैं कि अगर हम ओरल सेक्स नहीं करेंगे तो ये हवाई चीजें हमें नुकसान पहुंचाएंगी और हम ये जो ओरल सेक्स करते हैं ये इन हवाई चीजों को खुश करने के लिए करते हैं ताकि ये हमारी मदद करें। मैं आपके पिछले 9 माह से बयानात सुन रही हूं और मैंने दिल से गुनाहों की तौबा कर ली है, मगर मेरी ससुर से जान नहीं छूट रही। वो मौका की तलाश में रहता है। शोहर को ओरल सेक्स से मना करती हूं कि तुम इसी जुबान से अल्लाह रसूल का नाम लेते हो और उसी जुबान को नापाक जगह पर लगाते हो तो वो बिगड़ जाता है। बस तुम मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने दो, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर फारिग कर दूंगा। शाफी साहब, 5 बच्चे लेकर कहां जाऊं, माँ बाप फौत हो गए हैं, कोई बहन भाई मुंह नहीं लगाता, बड़ी अजियत में हूं, नमाज पढ़ती हूं, दुरूद पाक पढ़ती हूं और साथ ये गुनाह भी कर रही हूं। मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं क्या करूं और कहां जाऊं। शाफी साहब, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरी ससुर से जान छूट जाए और मेरा शोहर भी ओरल सेक्स करने से बास आ जाए, ताकि अल्लाह हमारी रोजी रोटी का दरवाज़ा खोल दे। जानने वाले और अनजान सब हमारे से नफरत करते हैं, कोई हमारे से ताल्लुक़ रख कर राज़ी नहीं है। खुदा की रज़ा के लिए मेरी मदद करें, अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। मदद की तालब बेटी, उन्होंने नाम लिखा है गोजरा, फैसलाबाद से हैं। आपने आवाम की अदालत में इस बेटी का सारा दुखड़ा सुन लिया है। अला वालो, अगर सीने में कलेजा हो
تو وہ मुंह को आ जाता है, अगर सीने में दिल हो तो वो फट जाता है। लेकिन शाफी के चेहरे पे आपको कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। क्यों? मुझे मालूम है कि ये सब कुछ हो रहा है, मुझे मालूम है कि 2025 में ऑनवर्ड ये इससे भी ज्यादा लानत फैलनी है, ये लानत कमो पेश हर तीसरे घर में पहुंचनी है। इसलिए आपने देखा कि मेरे चेहरे के ऊपर कोई परेशानी के आसार नहीं है। आपको ये बातें सुनकर हो सकता है हैरत हुई हो, मेरे पास इस तरह के केसेस महीने में 3 से 4 आते हैं। अभी पिछले एतवार को भी एक फैमिली मेरे पास आई है, उनकी भी हूबहू यही कहानी है। हो सकता है ये प्रोग्राम वो सोशल मीडिया पे देखें, वो खातून या वो फैमिली ये सोचे कि हजरत साहब शायद हमारे मुताल्लिक बात कर रहे हैं, या वो लोग जो अब तक आकर हमें अपना इस तरह का दुखड़ा सुना चुके हैं वो सोचेंगे कि शायद हजरत साहब हमारे मुताल्लिक बात कर रहे हैं। अल्लाह वालों, इस वक्त 100 में से 7 घरों में ये जिना हो रहा है, 100 में से 7 घरों में ओरल सेक्स हो रहा है। तो शाफी इसलिए आपको मुस्तरब या परेशान नजर नहीं आ रहा। क्यों? मैं ये सब देख रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, उम्मत तक ये बात पहुंचा रहा हूं। अगर तुमने हजूर की गुलामी कबूल ना की, आज ये दुखड़ा गोजरा से आया है, कल तेरे घर से आएगा, कल ये तेरे घर से आएगा। क्यों? जो जो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंसान हर वो काम करेगा, मुसलमान हर वो काम करेगा जो शैतान को राजी करने का जरिया होगा। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत हर वो काम करेगी जो बनी इसराइल वालों ने किया। बनी इसराइल वालों ने अपनी बहनों से जिना किया, आज का उम्मती अपनी बहन से जिना कर रहा है। बनी इसराइल वालों ने अपनी मां से जिना किया, आज का उम्मती अपनी मां से जिना कर रहा है। बनी इसराइल वाले अपनी औरतों के साथ दूसरे मर्द भी शरीक करते थे, आज ये काम गोजरा में हो रहा है, आज ये काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आज ये काम मुसलमानों के घरों में हो रहा है। तो अल्लाह वालों, जब हजूर की गुलामी से निकलोगे, शैतानियत का रास्ता अख्तियार करोगे, फिर ये सानिया किसी वक्त भी अल्लाह ना करे आपके घर में भी हो सकता है। मैं अभी भी हुस्न जन रख रहा हूं इस खातून के शोहर के बारे, इस खातून के ससुर के बारे, कि वो खुद ये काम नहीं कर रहे। क्यों? वो खातून ये कह रही हैं कि ये जादूगर हैं, इनके साथ हवाई चीजें हैं। आप में से जो लोग यहां बैठे हैं, जो बाकायदगी से आते हैं, मेरे बयान सुनते हैं, या सोशल मीडिया पे जो रेगुलरली मुझे सुनते हैं, मैंने कितनी बार ये बात कही है कि जादू की इब्तदा मुशरक होना है। जादू की इब्तदा ही मुशरक होने से है। जादू की इब्तदा में जो अमल किया जाता है वो अमल ही अपना पखाना अपने मुंह में रखकर किया जाता है। और जादू की कामयाबी के लिए या जादू में तासीर पैदा करने के लिए मर्द और औरत की सिक्रीशन जो सेक्स के दौरान निकलती हैं, उनका इस्तेमाल इंतहाई मुजर्रब है। जिस तरह रूहानियत की दुनिया में या कुरानी अमलियात में हम ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह वो इस गंदी रतूबत को इस्तेमाल करते हैं तावीज़ात लिखने के लिए, या नक्श बनाने के लिए, या जादू करने के लिए। जिस तरह रूहानियत में हम गुनाहों से बचते हैं, औरत के शर से बचते हैं, या दीगर गुनाह हैं उनकी नहूसत से बचते हैं, तो काली दुनिया में जितने करतूत काले होंगे उतना मकाम बढ़ता जाएगा, उतना मकाम बढ़ता जाएगा। बहन से जिना करेंगे तो मकाम बढ़ेगा, मां से जिना करेंगे तो मकाम बढ़ेगा। अपनी मां से दूसरे लोगों से बदकारी और जिना, या अपनी बीवी से बदकारी और जिना करवाएंगे तो मकाम बढ़ेगा। बच्चों के साथ बदफेली करेंगे तो मकाम बढ़ेगा। फिर मकाम इतना तेजी से बढ़ेगा, अगर मुर्दा औरत से बदफेली करेंगे
گے یا مردہ معصوم نابالغ بچے سے قبر میں جا کر بدفعلی کریں گے تو پھر ان کو پتیاں لگ جائیں گی، ابلیس ان کو ترقیاں دے دے گا۔ تو یہ گناہ کرنا یا زنا کرنا جادوگروں کی مجبوری ہوتی۔ اب اللہ جس کے اوپر شیاطین مسلط ہو گئے ہیں، اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گناہ کرے گا۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ والوں، اگر اللہ نے آپ کو اس عذاب سے، اس شر سے ابھی تک بچایا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور بقیہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی گزارنے کی کوشش کرو، وگرنہ آپ جادو کی دنیا میں آگے یا جادو آپ کو جادو کی دنیا میں لے گیا، پھر تمہارے کرتوت بھی کالے ہو جائیں گے۔ کالی دنیا میں کالے کرتوت ہونا شرط ہے۔ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کالی دنیا میں کالے کرتوت ہونا شرط ہے، نوری دنیا میں نوری اعمال کا ہونا شرط ہے۔ نوری دنیا میں کوئی کالے کرتوت لے کر آئے گا تو قبول نہیں ہوگا، نوری دنیا میں آ کے کوئی کالے کرتوت کرے گا تو مردود کر کے نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح کالی دنیا میں کالے کرتوت کا ہونا شرط ہے۔ جب تک نوری اعمال ہوں گے کالی دنیا سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور اگر کالی دنیا میں چلے گئے اور اس دنیا میں جا کر کوئی نوری عمل کرنے کی کوشش کی تو شیطان کالی دنیا سے نکال دے گا، وہ عمل سلب ہو جائے گا، اس کی شیطانی طاقت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح روحانیت کی دنیا میں یا نوری دنیا میں نورانی اعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح کالی دنیا میں اپنے کرتوتوں کو کالا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کالی دنیا کے شر سے بچنا چاہتے ہو یا خدا نخواستہ اس کالی دنیا نے کسی حد تک آپ کو متاثر کر دیا ہے، یا یہ جو خاتون ہے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ واقعی سچے ہیں اور صدقے دل سے آپ نے توبہ کی ہے، ان حالات سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے توبہ کر کے ایک آیت کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تیرے سامنے، تیری آنکھوں کے سامنے تیرے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے گا، تو اس کرب سے، اس مصیبت سے، اس اذیت سے نکل جائے گا۔ شرط یہ ہے اگر تو سچا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اگر اس خاتون کی کسی بھی درجے کی اپنی رضامندی شامل ہے تو پھر قیامت تک قرآن اثر کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، پھر اس کو قرآن سے خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اگر شیاطین مجبور کرتے ہیں، تمہارا شیاطین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں جادو کے ذریعے مجبور کیا جا رہا ہے یہ گناہ کرنے پہ، جادو کے ذریعے مجبور کیا جا رہا ہے یہ گناہ کرنے پہ، یا خاتون ہے اس کے ساتھ کوئی جادوگر زبردستی یہ کام کر رہا ہے، یا کوئی ایسی خاتون ہے، کوئی ایسی نہیں، ہزاروں ایسی، میں تو صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کوئی ایسی خاتون ہے جو تعویذ دھاگے کے لیے کسی عامل کے پاس گئی اور اس عامل نے اس کے اوپر چادر ڈال لی، اب اس کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہیں، اب اس کے پاس اس کی ویڈیوز ہیں، اس کے کرتوت ہیں، اس سے پیچھے ہٹتی ہے تو تب مرتی ہے، اس کے ساتھ تعلق نبھاتی ہے تو تب مرتی ہے۔ اگر وہ خاتون سمجھتی ہے کہ میں گناہ کر رہی ہوں اور نادم شرمندہ ہے، اس کرب سے، اس اذیت سے، اس مصیبت سے نکلنا چاہتی ہے، چاہے اس طرح کا کیس ہے، چاہے یہ کیس ہے جو گوجرا فیصل آباد سے ہمارے پاس پہنچا ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے اور کچھ جماعتیں جو ہیں وہ ان تینوں اذکار کو جوڑ کر کر رہی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ انرجی کہاں جا رہی ہے؟ ڈیوائن پورٹل میں، یونیورسل پورٹل میں اکٹھی ہو رہی، نظام چلتا رہا، زمانہ آ گیا اللہ کے خلیل کا۔ دور نبوت کس کا حق ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب رب نے حکم دیا کہ اپنے شہزادے کی قربانی کو ذبح کرو، چھری چلائی، اللہ نے فدیہ کے طور پہ مینڈا بیچ دیا۔ چھری کس کے گلے پہ چلی تھی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ۔
حقیقت میں کس کے گلے پہ چلی یا کس کا گلا کٹا؟ میلے کا. جب گلا میلے کا کاٹا جا رہا تھا اپنے شہزادے کا، جب یہ معجزہ دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی کبریائی کو، رب کی عظمت کو بیان کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیا سے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کیا ذبح کیا تھا؟ کس کا گلا کاٹنے جا رہا تھا؟ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ جب فرشتوں نے اللہ اکبر کا ذکر سنا تو رب سے اذن چاہا. رب نے کہا جاؤ اجازت. تو یوں اب کچھ فرشتے سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ اللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہوں کو اللہ نے خاص کر دیا، مخصوص کر دیا کہ تم نے ذکر کرنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بات سمجھ آ گئی؟ زندہ باد، زندہ باد. بات سمجھ آ گئی اب آپ کو کہ یہ چار اذکار کیسے بنے ہیں، یا یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح کیسے بنی ہے، یا جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں جو انرجی ہائی فریکوینسی کی جا رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. اب میں ایک کام آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں. آپ نے کل جمعہ ہے، اپنی اپنی مسجد کے عالم دین سے سوال کرنا ہے. یہ جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جو رکھیے گا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہر عالم دین آپ کو یہ کہے گا کہ ہر چرند پرند، ہر اللہ کی مخلوق، ہر ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پھر آپ نے سوال کرنا ذکر کرتے کون سا؟ پھر آپ نے سوال کرنا ہے کہ ذکر کرتے کون سے؟ اور اگر جواب مل گئے 21 توپوں کی سلامی، اور اگر جواب نہ ملے پھر مولا علی کے در پہ جانا پڑے گا. پھر مولا علی کے در پہ جانا پڑے گا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی مخلوق کون سا ذکر کرتی، پتھر کون سا ذکر کرتی، ہوا کون سا ذکر کرتی، پانی کون سا ذکر کرتا ہے، جمادات، حیوانات، نباتات کون کون سا ذکر کرتے ہیں. اگر وہ تمام اذکار کو جب آپ پڑھو گے یا مولا علی کی زبان سے سنو گے تو تمام اذکار کے اندر یہ چاروں اذکار ہی موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو یہ یونیورسل اذکار ہیں. یہ کون سی اذکار ہیں؟ یونیورسل. جب تک یونیورسل اذکار نہیں ہوں گے یونیورسل انرجی پورٹل نہیں بن سکتا. لا خلافہ، لا خلافہ، لا خلافہ، نہ آگے دے نہ پیچھے دے، رنگ برنگے وظیفے بنا لیے. بھائی بات اللہ کی کرتے ہو، منشا اور رضا اللہ کی چلے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں یونیورس کی، کائنات کی. تو وہ ہم کیا کہتے ہوتے ہیں کہ اگر ہاتھی والوں کے ساتھ یاری لگانی ہے تو دروازے بھی اونچے رکھنے پڑیں گے. تو بات یونیورس کی کرنی ہے تو آپ کو ذکر بھی وہ کرنا پڑے گا جس کی انرجی یونیورسل پورٹل میں موجود ہے، تاکہ تیری اور اس کی فریکوینسی ایک ہو جائے. جب تیری اور انرجی پورٹل کی فریکوینسی نہیں ملے گی تو چاہ کے بھی اس نظام کے ساتھ کنیکٹر نہیں ہو، چاہ کر بھی کنیکٹر نہیں ہو سکتا. اب کتنے اذکار ہو گئے؟ 4. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. زمانہ آ گیا میرے قبری والے کا، حضور علیہ السلام کا دور نبوت شروع. سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے. یہ جو ساری روایت میں نے بیان کی ہے، روداد بیان کی ہے، لب لباب آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ ساری بات، یہ ساری تفصیل میرے قبری والے کے سامنے رکھی کہ سبحان اللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا، الحمدللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا، اللہ اکبر کا ذکر کیسے شروع ہوا، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا. میرے حضور علیہ السلام
حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کے ساتھ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بات کو سماعت فرماتے رہے، سنتے رہے، کالی کملی کی بھربل مار کے سنتے رہے۔ سننے کے بعد آپ بڑے حیران ہوئے، آپ کو تعجب ہوا، آپ کو بہت تعجب ہوا۔ جب آپ حیران ہوئے تو آپ نے حیرانگی سے بولا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شے نہیں، اور اللہ کی قوت کے بغیر شر سے بچا نہیں جا سکتا۔ علی العظیم، اللہ بہت اعلیٰ، بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو اللہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار اس کائنات میں بولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے جنہوں نے لا آف سرنڈر کی بنیاد رکھ دی۔ آج اس کائنات میں پہلی بار لا آف سرنڈر کی بنیاد رکھی گئی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، سمجھ آئے؟ اس طرح اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، یا چاروں کو جوڑ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں کہہ سکتا۔ ہم کیونکہ ذکر کی بات کر رہے ہیں، ہم اہل ذکر ہیں، وگرنہ اللہ والا کوئی بھی نیکی کا کام آپ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ میرے اوپر کوئی اور ہے، کسی اور کی عظمت کو، طاقت کو تسلیم کر لیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں نہیں کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اس ہستی کے سامنے سرنڈر کر دیا، سرنڈر کر دیا، سپرد کر دیا۔ یہ ہے لا آف سرنڈر، لا آف سرنڈر۔ میں ایک دو روایتیں اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیوائن انرجی پورٹل سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، اس کے اندر کتنی انرجی ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب میں اس نظام کے ساتھ جڑ جاؤں گا تو میری کیا شان ہوگی، کہ میری کیا شان ہو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میں بوڑھی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بوڑھی ہو گئی، مجھے کوئی آسان سا ذکر عطا فرما دے تاکہ میں بیٹھے بیٹھے کر دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو کہے گی سبحان اللہ لا علاوہ لا علاوہ سبحان اللہ، اگر تو کہے گی سبحان اللہ کتنی بار یا رسول اللہ؟ 100 بار۔ یا رسول اللہ مجھے ملے گا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا جب تو 100 بار کہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر تو 100 بار کہے گی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 100 گھوڑے مال سے لدے ہوئے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر 100 بار کہو گے سبحان اللہ تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اگر کہو گے 100 بار الحمدللہ تو 100 گھوڑے فلی لوڈڈ لدے ہوئے جہاد کے لیے تیار وقف کرنے کا اللہ ثواب یا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر کہو گے 100 بار اللہ اکبر، تیسرا ذکر آ گیا نا، اگر 100 بار کہو گے اللہ اکبر تو 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا، 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم 100 بار کہو گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا، اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اب آپ اس کو الگ الگ بھی بول سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ ان چاروں اذکار کو جوڑ بھی سکتے ہیں۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صرف 2-3 احادیث مبارکہ کا لب لباب. عبداللہ بن عباس راوی ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے. آ کر عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا امتی یوں بولے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کو ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرما دے گا. اللہ اس کو ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرما دے گا. ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل ہو جائے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک بار. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید عربی زبان کا لفظ ہے. تمجید کے معنی ہے کسی کی بزرگی کو بیان کرنا. تمجید کے معنی ہے کسی کی بزرگی کو بیان کرنا. کلمہ کے معنی کیا ہے؟ الفاظ. ایسے الفاظ جن میں کسی کی بزرگی کو، عظمت کو بیان کیا جائے اسے تمجید کہتے ہیں. تو اس لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تمجید ہے، عظمت، توحید ہے، پاکی ہے، حمد و ثنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اگلی جو بشارت دی سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے، پہلی بشارت کیا ہے کہ ذکر کثیر کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جائے گا جو کلمہ تمجید پڑھے گا. پھر دوسری بشارت دی جو دوسرے اذکار کرنے والے ہیں. نہیں سمجھ؟ کلمہ تمجید کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ جو اذکار کرنے والے ذاکرین ہیں اللہ اس کا مقام ان کے مقام سے بڑھا دے گا. وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. کوئی پڑھ ہے یا جبار یا قہار، کوئی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ ہے، کوئی کچھ پڑھ ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. مگر جو یہ ذکر کرے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا مقام ان کے مقام سے بڑھ جائے گا، بلند ہوگا. دوسری حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے گناہ یوں جھڑیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت سے جھڑتے، اور اللہ کی خاص توجہ اس کے اوپر ہوگی، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. تیسری حدیث پاک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں کتنی بار کہتے ہیں؟ ایک بار. آپ سیانے ہو گئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض زندگی میں ایک بار پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ مر جائے گا اپنے وقت پہ. کل نفس ذائقۃ الموت، وہ مر جائے گا. کائنات فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بندہ پڑھنے والا قاری مر جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، مگر کلمہ تمجید کی انرجی باقی رہے گی. یہی شافی کا پیغام ہے، کلمہ تمجید کی انرجی باقی رہے گی. اب لا آف میٹر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ انرجی کین بی چینج from one form to another form, but it can't be destroyed. ہم انرجی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تو بدل سکتے ہیں مگر تباہ نہیں کر سکتے. تو جس نے زندگی میں حالت ایمان میں ایک بار کلمہ تمجید پڑھا، تیسرا کلمہ پڑھا، وہ خود بھی مر جائے گا، یہ کائنات بھی فنا ہو جائے گی،
مگر اس کلمے کی انرجی باقی رہے گی. تو اب جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں ان کلمات کی انرجی کی فریکوینسی سب سے اوپر ہے. باقی جو اعمال ہیں یا اذکار ہیں یا اوراد و مذاہب ہیں ان کی انرجی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے اور ان کی فریکوینسی بھی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتی جاتی ہے, کم ہوتی جاتی ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی, مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اب تھوڑی سی باتیں دلچسپ بھی ہیں اور ٹیکنیکل بھی ہیں اور آپ کے شعبے کی بھی ہیں. اب اگر یہ جو خانقاہ کا نظام ہے, یہ دار الشفا ہے, یہ خود بخود چل رہا ہے یا اس کو